شاویز جو رباب کو پیچھے سے حق کرتا اس کے ساتھ ہنی مون پر جانے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ بولی شاویز کبھی تو رومانس کی دنیا سے باہر آ جایا کرے نا، جب سے شادی ہوئی ہے نا آپ بہت خراب ہو گئے اور آفس بھی کم وقت دیتے ہیں۔ شاویز کہنے لگا ابھی شادی کو وقت ہی کیا ہوا ہے، ہماری 5 دن تو ہوئے ہیں اور دیکھو 29 سال میری عمر ہے۔ جتنی میں نے شدتیں آج تک کنٹرول میں رکھی ہیں نا وہ سب پر تم پر اتریں گی، یہ یاد رکھنا۔ اور تم شاویز خانزادہ کی محبتوں کی اکلوتی وارث ہو۔ رباب جس کی باہوں میں سمٹ سی گئی بولی وہ تو میں ہوں، اور مجھے اپنی قسمت پر رشک بھی ہوتا ہے کہ ایسے شہزادے کے دل میں میرا گھر ہے۔ شاویز نے ایک دم اسے گھما کر اپنی گود میں اٹھایا، بولا تو پھر شکوہ کیوں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر ہر وقت تمہارے آگے پیچھے گھومتا پھرتا ہے۔ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ میں صبح 8 بجے آفس چلا جاؤں اور رات کی 10-11 بجے گھر واپس آؤں؟ دیکھو اگر تم مجھ سے دور بھاگو گی نا تو پھر میں یہ سب کرنا شروع کر دوں گا اور تم پھر میری شکل دیکھنے کو ترسو گی۔ رباب جو اس کے گال پر کس کرتی بولی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مجھ سے اتنی دیر دور رہو۔ شاویز مسکرا کر بولا اچھا جی۔ رباب بولی اب مجھے نیچے اتار دیں، میں گر جاؤں گی۔ ایسے کیسے گر جاؤ گی؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میری باہوں میں اتنی جان تو ہے کہ تمہیں پورا دن بھی گود میں اٹھائے رکھ سکتا ہوں۔ نہیں یقین تو آزما کے دیکھ لو۔ تم مجھے کہو کہ شاویز آج پورا دن مجھے اٹھا کے رکھو، ایک پل بھی تمہارا قدم زمین پر نہیں لگنے دوں گا، یہ وعدہ ہے تم سے شاویز خانزادہ کا۔ رباب کہنے لگی اچھا بھائی، میں کوئی آپ سے شرط نہیں لگا رہی، مجھے آپ پہ یقین ہے، اب پلیز اتار دینا، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پیکنگ کرو، اب اتنا کچھ کرنا ہے تو ٹائم تو دو۔ اچھا بس ایک کام کرو، اس کے بعد اتار دوں گا۔ کیا تم میرے پورے فیس پہ کس کرو گی؟ شاویز وہ لب بھینچتے ہوئے بولی پھر وہی کام، تو پھر ٹھیک ہے نہیں اتاروں گا۔ اوکے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں شاویز کا چہرہ پکڑے، اس کے لیفٹ رائٹ گال پر اور پھر فورہیڈ پر کس کر کے بولی اب خوش ہیں آپ؟ کہنے لگا نو نو مائی سویٹ ہارٹ، ابھی نہیں۔ یو نو ابھی جس چیز کا نشہ مجھے ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ مطلب وہ اسے ایک جھٹکے سے خود سے قریب کرتا، اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھتا، اس کی سانسوں کو اپنے اندر انہیل کرنے لگا۔ بولا یہ نشہ، اور یہ نشہ ایسا ہے کہ مجھے اب کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی، دل کہتا ہے ہر وقت یہ جام پیتا رہوں۔ رباب جس کے گال دہکنے لگے اور اس کا چہرہ سرخ سا پڑ گیا، وہ آگے کو جھکی اور شاویز کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ شاویز نے اسے بیڈ پر بٹھایا، وہ جلدی سے اٹھنے لگی لیکن وہ ابھی اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ٹکرائی اور دوبارہ بیڈ پر گر گئی۔ بولی شاویز اگر آپ نے اور تنگ کیا نا تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں یہ ہنی مون پہ جانا کینسل کر لوں گی۔ اچھا تو دھمکیاں دے رہی ہو؟ چلو ٹھیک ہے، تم ہنی مون پر جانا کینسل کرو، تمہیں یہیں فرصت نہیں دوں گا۔ شاویز کیا ہے، کرنے بھی دو نا کام اب مجھے۔ ایک کام کرو، زیادہ کپڑے مت رکھنا، ہم وہاں سے شاپنگ کریں گے، بس کچھ ضروری چیزیں جو تمہاری وہ رکھ لینا، باقی ہم ادھر سے خریدیں گے۔ رباب بولی شاویز میں آج سے پہلے تو جہاز میں نہیں بیٹھی، مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ شاویز جو اسے کندھا مارتا ہوا بولا تم ایک کام کرنا، جہاز کی سیٹ پر نہ بیٹھنا، تو میری گود میں بیٹھ جانا۔ آپ سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، ہر بات کا جواب آپ نے اسی انداز میں دینا ہوتا ہے۔ تو اور کیا کروں؟ اپنی بیوی سے کرتا ہوں، تمہیں اچھا لگے گا میں یہ سب کسی اور سے کروں؟ کسی اور سے؟ فوراً رباب بولی آپ کا مشل سے دوبارہ کانٹیکٹ ہوا؟ بولا پاگل ہو، میں کون سا اس کے لیے مرا جا رہا تھا، وہ تو بس تمہیں جلانے کے لیے میں وہ سب کر رہا تھا۔ میرے دل میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی تم ہو۔ پتہ ہے میری زندگی کا اب ایک ہی مقصد ہے، تمہارے ساتھ اپنی زندگی خوبصورت گزارنا، تمہیں اتنی خوشیاں دینا کہ تم بھول جاؤ کہ زندگی میں دکھ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بولی اگر مشل نے خود کانٹیکٹ کیا آپ سے پھر؟ بولا تو مجھے جواب دینا آتا ہے، تم اپنے ننھے سے دماغ پر اتنا زور مت دیا کرو، اور خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ دیر ہو رہی ہے۔
اب جلدی سے تیاری کرو ورنہ پھر میری نیت خراب ہو گئی تو سب کچھ ایسے ہی رہ جائے گا، پھر تمہیں وقت نہیں ملے گا تیاری کرنے کا۔ دیکھو ہم آج رات 7 بجے گھر سے نکل جائیں گے۔ اوکے، بنا وقت ضائع کیے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنا گولڈن ٹائم ضائع کریں۔ اتنی اچھی یادیں بنائیں گے کہ زندگی میں دکھ یاد کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ رباب شاویز کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگاتی بولی، آئی لو یو شاویز۔ او مسز شاویز، آج بڑی محبتوں کے اظہار ہو رہے ہیں، خیریت ہے؟ وہ بولی، نہیں نہیں کچھ نہیں، آپ جائیں، میں کام کروں۔ نہیں نہیں، اب بات شروع کی ہے تو مکمل کرو۔ شاویز، آپ پھر سے شروع ہو جائیں گے، پلیز جائیں۔ وہ اسے بازو سے پکڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکالتی دروازہ بند کرنے لگی تو شاویز نے دروازے کے آگے اپنا پاؤں کر لیا۔ بولا، دیکھ رہا ہوں مسز شاویز، آپ کی یہ حرکتیں جو ہے نا میرے اندر کی شدتوں کو بڑھاتی ہیں، اور پھر وہ شدتیں ساری تمہیں پہ اتریں گی، اور جتنا ظلم کرنا ہے اس ننھی سی جان پر کر لو، میں بھی گن گن کے بدلے لوں گا۔ اور اب ہنی مون پر تم نہ مجھے کمرے سے نکال پاؤ گی اور نہ کسی کام کے بہانے سے خود کمرے سے نکل کر کہیں جاؤ گی۔ جہاں بھی ہوں گے ہم دونوں ساتھ ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، ابھی میں جا رہا ہوں، کیا یاد کرو گی؟ تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ شاویز، اب میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ پھر تو ہو جاؤ ناراض، مجھے آتا ہے منانا، بتاؤں کیسے؟ رباب جو دروازہ بند کر گئی تھی کمرے میں آئی اور خود کلامی کرتی ہوئی مسکراتی اپنے بیگ میں سامان رکھنے لگی۔ ادھر مائرہ جو اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یوں اچانک اس کی زندگی میں شامیر کا آ جانا، اور ڈائریکٹ ان لوگوں نے رشتے کی بھی بات کر دی، اور مائرہ کو یقین تھا کہ اس کے والدین اس رشتے پر راضی ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ فیصلہ اس کی زندگی کے لیے ٹھیک رہے گا۔ انہی سوچوں میں وہ چہل قدمی کر رہی تھی جب اس کے دروازے پر کسی نے ناک کیا۔ وہ بولی، جی کون؟ کوئی آواز نہ آنے پر مائرہ دروازہ کھولنے آئی۔ دیکھا تو سامنے شامیر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مائرہ جو اب سنجیدہ سے انداز میں اپنی نظریں جھکا گئی۔ شامیر کہنے لگا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے تھوڑی دیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ مائرہ بولی، بات کرنے کے لیے جگہ کا مناسب ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ میرے بیڈ روم میں آ کے مجھ سے بات نہیں کر سکتے۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ باہر لان میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں اور ساتھ میں جو آپ کو کہنا ہوا کہہ دینا۔ بولا، اٹس اوکے اینڈ تھینک یو۔ بولی، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی جو بات کل آپ کے والدین نے کی ہے اس کے بعد ہم دونوں کا بات کرنا ضروری بھی ہے، سو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ شامیر جو مائرہ کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا تھا، مائرہ ایک پل اسے غور سے دیکھنے لگی جس نے اسے ابھی تک نظر اٹھا کے دیکھا نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچنے پر مجبور سی ہو گئی۔ بولی، شامیر، میں بس 10 منٹ میں نیچے آ رہی ہوں۔ بولا، ٹھیک ہے، آئی ایم ویٹنگ۔ مائرہ جو ملازمہ کو چائے کا کہتی باہر لان میں گئی، خود وہ اپنے کندھے پر دوپٹہ سیٹ کرتی شامیر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی۔ بولی، جی کہیے۔ شامیر جو اپنے اندر کی جھجک کو باہر نکالتا بولا، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ بہروز انکل کی بیٹی ہیں، مگر سچ پوچھئے جس دن شاویز کی شادی پر آپ مجھ سے ٹکرائی تھی نا، آپ کا یوں مجھے چلانا وہ سب مجھے اچھا لگا تھا، ورنہ آج تک کسی لڑکی کی مجال نہیں ہوئی کہ وہ مجھ پر یوں روب جھاڑ کے چلی جائے اور میں اس کو جواب نہ دوں۔ نہ جانے میں نے بنا قصور ہوتے بھی آپ سے سوری اس دن کیوں کر لی، اور جانتی ہیں اس دن کے بعد میں نہیں جانتا کہ میرا دل ہر وقت آپ کے بارے میں کیوں سوچنے لگا۔ پھر حسین اتفاق دیکھیے کہ آپ بہروز انکل کی بیٹی ہیں، اور اگلے دن ناشتے پہ ہمارا آمنا سامنا ہوا، اور قسم خدا کی میں نے ابھی اپنی پسند کا اظہار اپنے والدین سے نہیں کیا۔ تم ان کی پسند ہو، انہوں نے خود تمہیں میرے لیے چنا، اور مجھے یہ میرے اللہ کی طرف سے ایک خوبصورت اشارہ لگتا ہے کہ جس نے میرے دل میں ایک امید جگائی اور فوراً سے اسے پوری کرنے کے اشارے بھی دے دیے۔ لیکن میں تمہاری زندگی میں زبردستی نہیں آنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میری چاہت کے ساتھ تمہاری چاہت بھی شامل ہو۔ مائرہ جو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور سنجیدگی سے شامیر کی باتیں بھی سن رہی تھی، اتنے میں ملازمہ چائے دے کر چلی گئی۔ اس نے اپنا کپ اٹھایا، منہ کے پاس لے کے گئی۔ جب شامیر کے اگلے الفاظ سنتے
مائرہ کی چائے کا گھونٹ اس کے حلق میں اٹک گیا۔ شامر بولا اگر آپ کسی اور کو پسند کرتی ہیں۔ ابھی شامر کے لفظ اس کے منہ میں ہی تھے جب مائرہ بولی، مائرہ ایسی ہے کہ جس نے آج تک کسی کے ساتھ بیٹھ کے ایسے بات نہیں کی۔ میرے دل میں اترنا تو دور کی بات ہے، میرے پاس سے گزرنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہوئی، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس وقت بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے والدین اس بارے میں بات کر چکے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا آپ کی بات بھی سنی جائے۔ باقی رہی بات پسند کی تو میں نے فی الحال ابھی تک کبھی شادی کا سوچا ہی نہیں۔ مجھے تو آج پتہ چلا کہ میں اتنی بڑی ہو چکی ہوں کہ میری شادی کی بات ہونے لگی، اور میں نہ جانے کب اپنے والدین کے گھر کو چھوڑنے والی ہوں۔ شامر بولا تو دیکھیں مائرہ، اگر آپ ہاں کریں گی تو یہ میرے لیے باعث عزت ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بہت عزت کی نظر سے دیکھا اور ایک پاک رشتے کے تھرو آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ پلیز میرے جذبات کی قدر کیجیے گا، اور جب انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے تو پلیز انکار مت کریے گا۔ مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ مائرہ بولی، محبت کرنے لگی ہیں یا محبت ہو چکی ہے؟ وہ تھوڑا شرما سا گیا، بولا بس جب کوئی ہر وقت آپ کے ذہن میں، آپ کی آنکھوں میں رہنے لگے تو سمجھ آئیں یہ اللہ کا کوئی اشارہ ہے، اور ہمیں بھی اللہ نے یہ اشارہ دیا ہے۔ تم چاہو تو وقت لے سکتی ہو جواب دینے کے لیے۔ مائرہ بولی، مجھے اپنے والدین کا فیصلہ قبول ہوگا۔ اگر وہ تمہارے حق میں فیصلہ کریں گے تو مجھے بھی قبول ہوگا، اگر وہ انکار کریں گے تو میں کوئی مزاحمت نہیں کر سکتی۔ شامر اس کی طرف دیکھتا چائے کا گھونٹ بھرنے لگا۔ جب مائرہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ نظریں پھیر گیا۔ شاید یہی محبت کی خوبصورت ادا ہوتی ہے۔ شام ہوئی تو رباب اور شاویز، جن کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، گاڑی باہر تیار کھڑی تھی۔ نیچے ڈرائنگ روم میں سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سب انہیں نصیحتیں کرتے ہوئے، دعائیں دیتے ہوئے رخصت کرنے لگے، ممتاز بھی اپنے پوتے کا صدقہ دیتی نوٹ وارتی ہوئی ملازموں میں بانٹنے لگی اور بولی، اللہ کی پناہ میں جاؤ، اور دیکھو فون پر رابطے میں رہنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، موسم کے حساب سے کپڑے پہنا۔ شاویز جو ممتاز بھی کو ساتھ لگائے بولا، دادو اب آپ کا شاویز بڑا ہو چکا ہے، آپ اتنی فکر مت کیا کریں، اپنی صحت کا خیال رکھنا آپ۔ بولی، لیکن میرے لیے تو تم وہ ننھے سے شاویز ہو جو دادو کی گود میں آ کے چھپ جاتے تھے۔ سب تھوڑے ایموشنل سے ہو گئے۔ وہ دادو کے سر پہ چومتا ہوا بولا، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آپ کی دعائیں ہیں جو ہر قدم پہ مجھے کامیاب کرتی ہیں۔ پھر شاویز اور رباب لبنہ بیگم سے ملے۔ اب شاویز اور رباب باہر نکلے۔ بہروز خان نے شاویز کو گلے سے لگایا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ملازم ان کا سامان گاڑی میں رکھ رہے تھے، ساتھ شاویز کے گارڈز بھی تھے۔ وہ سب سے ملتے ہوئے رخصت ہوئے۔ گاڑی میں شاویز اور رباب پچھلی سیٹ پر تھے۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد انہوں نے ایئرپورٹ پہنچ جانا تھا، جہاں سے تقریباً رات کے 9 بجے ان کی فلائٹ تھی۔ شاویز رباب کی کمر پر ہاتھ ڈالتا اپنی انگلیوں سے اسے گدگداتا ہوا بولا، جان پتہ ہے کیا؟ وہ بولی، جی بولیے۔ کہنے لگا، آج کی رات تو ہماری سفر میں ضائع ہو جائے گی، نہ جانے کب وہ دن آئے گا جب میری یہ کوششیں رنگ لائیں گی اور تم۔ وہ اب اس کے پیٹ پر ہاتھ لے جاتا بولا۔ رباب بولی، شاویز بس کریں، ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، اور 1 ہفتہ شادی کو ہوا ہے، آپ کو یہ سب سوچ رہا ہے؟ تو 1 ہفتہ کم ہوتا ہے کیا؟ یہ سب تو 1 دن میں ہی ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میرا مطلب؟ وہ جو گاڑی کے شیشے سے باہر کی طرف دیکھنے لگی تو شاویز نے اسے کھینچ کے خود کے ساتھ لگایا، تمہاری دنیا تو ادھر ہے، باہر کیا دیکھ رہی ہو؟ رباب اب شاویز کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جب وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑتا بولا، تم ایک کام کرو، تم گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھو، کیونکہ یوں مجھے دیکھو گی تو پھر جانتی ہو نا۔ رباب مسکراتی ہوئی اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ گئی۔ ایئرپورٹ پہنچے، جہاں کچھ دیر انتظار کیا۔ چیکنگ وغیرہ کے بعد اب وہ دونوں اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ رباب کا دل بھی ڈر رہا تھا اور وہ بہادر بننے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ شاویز بولا، میری بات مانو گی تو اچھی رہو گی، سیٹ پر بیٹھو گی تو تمہیں ڈر لگے گا، میری گود میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں زور سے پکڑ کے رکھوں گا تاکہ تم کہیں گر نہ جاؤ، یہ نہ ہو کہ تم جہاز کے شیشے سے باہر گر جاؤ۔ رباب بولی، شاویز
پلیز مجھے یہ پاگل بنانا بند کریں، اور میں کمفرٹیبل ہوں، ٹھیک ہوں۔ آپ جان بوجھ کے مجھے ڈرا رہے ہیں، تو میں تمہیں ڈراؤں گا تو تم میرے نزدیک آؤ گی نا؟ دونوں کا سفر ایسے ہی ختم ہوا۔ اب وہ دبئی کے خوبصورت سے ہوٹل کے روم میں تھے۔ شاویز جو بیڈ پر دھڑام سے گرا اور بالکل بازو پھیلائے لیٹ گیا۔ بولا، ہائے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہر پریشانی سے، ہر ذمہ داری سے آزاد ہو کے ایک جنت میں آ گیا ہوں، جہاں میری حور میرے ساتھ ہوگی۔ رباب جو شیشے کے سامنے کھڑی بالوں کو سیٹ کرتی شاویز کو بھی دیکھ رہی تھی، بولا، رباب تم فریش ہو جاؤ، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ کہو تو کمرے میں آرڈر کر لیں، ورنہ ہم لوگ باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا فریش بھی ہو جائیں گے۔ رباب بولی، جیسے آپ کو اچھا لگے، میں بس 5 منٹ میں چینج کر لوں گی۔ شاویز خود بھی فریش ہوا اور وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے، کھانا کھانے کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھے جہاں انہوں نے کھانا آرڈر کیا۔ وہاں بہت اچھی قسم کی انٹرٹینمنٹ بھی چل رہی تھی۔ شاویز جو سب کچھ اگنور کرتا بس رباب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رباب بولی، شاویز آپ تھکتے نہیں مجھے دیکھ دیکھ کے؟ بولا، جب محبت ہو جائے نا تو پھر تھکتے نہیں ہیں، اور جب تھکنے لگو تو پھر محبت نہیں رہتی۔ اور میں تو ترسے ہوں کی طرح تمہیں دیکھتا ہوں، اور جب تمہیں دیکھنے لگتا ہوں تو بھول جاتا ہوں کہ میرے ارد گرد بھی کچھ ہے۔ رباب اس کے ہاتھوں کو زور سے پکڑتی بولی، کاش ہم کبھی الگ نہ ہوں، قسمت ہمارا ساتھ بہت لمبا کرے، کیونکہ شاویز آپ کے بغیر رہنے کا سوچتے ہوئے بھی میری سانس رکنے لگتی ہے۔ اتنی دیر میں ان دونوں کا کھانا آ گیا۔ وہ دونوں کھانا کھانے لگے، پھر تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے رہے۔ تقریباً رات کافی ہو چکی تھی جب وہ اپنے کمرے میں گئے۔ رباب کمبل اوڑھے لیٹی بولی، شاویز سر درد بہت ہو رہا ہے، پلیز کوئی ٹیبلٹ ہے تو دے دے۔ شاویز جو اپنے ساتھ پین کلرز لایا ہوا تھا، اس نے گولی نکالی۔ بولا، رباب منہ کھولو۔ وہ بولی، میں خود کھا لوں گی نا۔ شاویز جو خود اس کا منہ دبا کر کھولتا بولا، پہلی بات پہ ہی بات مان لیا کرو، تمہیں پتہ ہے نا پھر مجھے اپنی بات منوانی آتی ہے۔ رباب نے منہ کھولا۔ شاویز اس کے منہ میں گولی رکھتا پانی کا گلاس اس کے منہ کو لگاتا بولا، تم ایک کام کرو، میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں، تم اپنا سر میری گود میں رکھو، میں کچھ دیر دباؤں گا، تم بہتر فیل کرو گی۔ اور رباب کو وہ کسی بچے کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ اس کا ہلکا سا درد دیکھ کر شاویز کی جان پر بن جاتی تھی۔ رباب بولی، نہیں شاویز، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ ریسٹ کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ بولا، میری جان درد میں ہو اور میں سو جاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں تھک گیا ہوں؟ تم ایک دفعہ مجھے زور سے ہگ تو کرو، میری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ شاویز اس کا سر اپنی گود میں رکھتا اس کے سر کو دبانے لگا اور اس کے بالوں کو آہستہ آہستہ سہلاتا رہا کہ جب رباب شاویز کی گود میں ہی سو گئی، اور وہ بھی پاگل دیوانہ جو ساری رات ایسے ہی اس کا سر اپنی گود میں رکھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نہ جانے کب سو گیا۔ صبح رباب کی آنکھ کھلی تو وہ حیرت زدہ رہ گئی، یہ دیکھ کر کہ شاویز ساری رات سیدھا ہو کے لیٹا نہیں اور وہ بیٹھا ہوا ہی سو رہا تھا، اس کی گردن ایک طرف کو مڑی ہوئی تھی۔ جب رباب کو تھوڑی شرمندگی سی بھی ہوئی کہ وہ خود تو سو گئی مگر اس کے آرام کا خیال نہیں کیا، وہ بڑے آرام سے اٹھی، شاویز کو کندھوں سے پکڑتی اسے آہستہ سے سیدھا کرتے اس کا سر تکیے پر رکھ کر کمبل اڑائے اٹھنے لگی کہ شاویز نے اس کا بازو کھینچا اور اسے اپنے سینے پر گرا لیا۔ بولا، مسز شاویز، ایسے کیسے؟ آپ کا یہ دیوانہ ساری رات آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا اور آپ ہیں کہ آپ کی نیند ہی نہیں پوری ہو رہی۔ بولی، I'm sorry شاویز، قسم سے پتہ ہی نہیں چلا، پین کلرز کھائی اس کے بعد ایسی نیند آئی کہ مجھے ہوش کی دنیا کی خبر ہی نہیں رہی۔ کہنے لگا، جو رات کو خدمتیں کروائی ہیں اگر ان کا معاوضہ نہیں دو گی تو پھر میں سود سمیت واپس لوں گا۔ رباب بولی، کیا مطلب؟ کس بات کا معاوضہ؟ آپ شوہر ہیں میرے، اور اگر میری تربیت خراب ہوگی تو پھر میرا خیال آپ نہیں رکھیں گے تو اور کون رکھے گا؟ بولا، ایگزیکٹلی، اسی طرح شوہر ہوں تمہارا، میرے جذبات کا خیال تم نہیں رکھو گی تو اور کون رکھے گا؟ بولی، شاویز باتیں بنانا کوئی آپ سے سیکھے، بات کو گھما پھرا کر بس وہیں پر لے آتے ہیں۔ کہنے لگا، اچھا بس چھوڑو، باتیں کرنا بند کرو،
میری مارننگ گڈ کیسے ہوتی ہے؟ وہ اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے اسے خود کے قریب تر کرتا بولا تھا، جب رباب کے بالوں میں اس کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ بولا جان تھوڑا نزدیک تو ہو جاؤ۔ بولی شاویز اب تو ہوا بھی نہیں گزر سکتی ہمارے بیچ سے، اور آپ کہہ رہے ہیں اور نزدیک۔ کہنے لگا 2 منٹ خاموش ہو جاؤ، خود بھی اور مجھے بھی خاموش کروا دو۔ بولی کیا مطلب؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے لے جاتا، اس کا منہ اپنے قریب کرتا، اس کے ہونٹوں پر گرفت جمائے اپنی خواہش کو پورا کرنے لگا۔ رباب جو شاویز کا منہ پیچھے کرتی بولی شاویز سانس تو لینے دے۔ بولا ناک سے لیتی رہو سانس، ہونٹوں کا کیا تعلق تمہارے سانس رکنے سے؟ یہ جب میری قید میں ہوتے ہیں تو رہائی کی طلب مت کیا کرو، قسم سے اس وقت مجھے غصہ آتا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے رباب کو نیچے کرتا خود اس کے اوپر ہوا۔ بولا رباب زندگی اتنی حسین ہو جائے گی کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تمہارا میری زندگی میں آ جانا اور مجھے دیوانہ بنا دینا، یہ میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی نازک سے وجود کا اس قدر اسیر ہو جاؤں گا کہ میں اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر پاؤں گا۔ بولی شاویز سچ پوچھئے، آپ کی محبت کو پا کر مجھے بھی اب یہ دنیا خوبصورت لگنے لگی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں نہیں بلکہ کسی جنت میں چلے گئے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم کبھی نہ بچھڑیں، کبھی غم ہمیں چھوئیں بھی نہ۔ شاویز آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں سے اس کے کان کی لو تک جاتا، جب اس کی گردن پر آیا تو رباب بھی تڑپ سی گئی۔ وہ اس کے سینے پر کس کرتی بولی شاویز مجھے یوں بے بس نہ کیا کرو، محبت میں تڑپ کا اپنا ہی مزہ ہے، اور میں ہوں نا تمہارا غلام، ہر وقت تمہاری تڑپ کو دور کرنے کے لیے، تم حکم تو کرو۔ رباب اسے زور سے ہگ کرتی اس کے سینے میں منہ چھپائے سکون کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اٹھے، فریش ہوئے، ناشتہ آرڈر کیا۔ ناشتہ ان کے کمرے میں ہی آ گیا۔ وہ دونوں ونڈو میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ان کا روم بلڈنگ کے کافی ٹاپ پر تھا، جہاں سے انہیں دبئی کا منظر بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ ناشتہ کر کے جب وہ فری ہوئے تو تقریباً دن کے کوئی 11-12 کا وقت تھا، اور شاویز بولا رباب آج ہم شاپنگ پر جائیں گے اور تم میری پسند کے کپڑے خریدو گی، پھر تم وہی پہنو گی۔ بولی جی خان سائیں۔ بولا تمہیں کس نے کہا مجھے ایسے پکارا کرو؟ تم شاویز کے دل پر راج کرتی ہو، شاویز خانزادہ پر حکومت ہے تمہاری، تو تم مجھے اوئے بھی کہو تو ہم دل ہار بیٹھے، پلیز میرا نام لیا کرو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ بولی شاویز آپ کی پسند کے کپڑے، مطلب جو اب تک میں پہن رہی ہوں وہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ بولا جانے من آپ تو کپڑے نہ بھی پہنو تو بہت خوبصورت لگتی ہو۔ رباب جو ناک مروڑتی بولی آپ سے تو پوچھنا ہی فضول ہے، بلا وجہ میں نے آپ سے پوچھ لیا، پھر بات کو گھما کر ادھر لے گئے۔ بولا تو پھر مجھے بتاؤ نا، ایک ہی تو بیوی ہے میری، اس سے ایسی باتیں نہیں کروں گا تو پھر کس سے کروں گا، بتاؤ مجھے۔ بولی مگر ہر وقت ہر بات کو گھما کر وہاں لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ بولا تم نے خود ہی پوچھا کہ میں اچھی نہیں لگتی، تو میں نے تمہیں بتا دیا کہ تم تو مجھے بنا کپڑوں کے بہت اچھی لگتی ہو، اور سچ پوچھو ویسے زیادہ اچھی لگتی ہو۔ یہ کہتا ہوا اب وہ دبی سی مسکراہٹ میں ہنسا تھا۔ رباب جو ہلکی سی تھپکی شاویز کے کندھے پر لگاتی اٹھ کر جانے لگی، تو وہ اسے زور سے اپنی باہوں میں بھینچ کر بولا ہم سیم ڈریس پہنیں گے، میری خواہش ہے کہ تم جینز اور ٹاپ پہنو، اوپر سے لانگ کوٹ ہو۔ ہائے شاویز خانزادہ تمہیں دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھے گا، میرا دل تو پہلے ہی میرے بس میں نہیں رہا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، یہ آفس یہ بزنس نہ جانے کون سنبھالے گا۔ ایک کام کرتے ہیں، جلدی سے نہ میرا کوئی وارث آ جائے تو پھر ہم اپنے بیٹے کے سپرد سب کچھ کر کے خود اپنی زندگی عیاشی سے گزاریں گے۔ بولی شاویز کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تمہیں میں پاگل لگتا ہوں؟ میرے جذبات، میری محبت، یہ سب پاگل لگتا ہے تو ٹھیک ہے، میں پاگل ہی صحیح۔ ابھی ہمارا بیٹا اس دنیا میں آیا نہیں اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ وہ آتے بزنس، وہ کیا وہ پیدا ہوتے ہی آپ کا بزنس سنبھالے گا؟ ہائے کاش بس جلدی سے ہماری محبت ہماری گود میں آ جائے۔ رباب جو شرماتی ہوئی بولی
چلیں میں پھر ریڈی ہو جاؤں، ہم نکلتے ہیں۔ بولا اتنا تو تیار ہو چکی ہو اور کیا کرو گی؟ تم جیسی بھی ہو اچھی لگ رہی ہو، چلو چلتے ہیں۔ وہ دونوں روم کا ڈور لاک کرتے باہر نکلے، شاپنگ مال میں پہنچے جہاں ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس لگا ہوا تھا۔ رباب جو شلوار قمیض دیکھنے لگی تو شاویز اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ گیا۔ بولا یہ تو تمہارے پاس آلریڈی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ ماڈرن لک میں آؤ میرے سامنے، کچھ جینز اور ٹاپ دیکھو نا اپنے لیے۔ شاویز مجھے اس طرح کے کپڑے پہن کے باہر گھومنے کی عادت نہیں ہے۔ بولا تو میں ہوں نا تمہاری پروٹیکشن کے لیے، میری خاطر۔ شاویز نے اسے اپنی پسند کے کپڑے دلوائے۔ ان کی قیمت دے کر بولی شاویز اتنے ایکسپینسو لینے کی کیا ضرورت ہے، میں نے کون سا پاکستان پہننے ہیں؟ بولا پاکستان پہننے میں کیا حرج ہے، میں دادوں کو بتا دوں گی آپ کا کہ آپ کتنے خراب ہو گئے۔ بولا تو بس روم میں پہننا اور پھر باہر سب کے سامنے دوسرے پہن لینا۔ رباب مسکراتی بولی جیسے آپ خوش۔ رباب نے شاویز کی مرضی کے کپڑے لیے، پھر وہ لانگ ڈرائیو پر نکل گئے۔ 2 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد شاویز اور رباب ہوٹل واپس پہنچے اور اب وہ دونوں تھکاوٹ کی شدت سے چور تھے۔ رباب جو شاپنگ بیگ ایک سائڈ پر رکھتی جوتا پہنے ہی بیڈ پر دھڑام سے گری۔ بولی شاویز کہا بھی تھا اتنا دور مت نکلے، میں تھک جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا تمہاری جان نکال دوں گا اگر تم نے اب سونے کا نام لیا۔ دوسرا دن ہو گیا ہے اور تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہاری تھکاوٹ کیسے دور کرتا ہوں۔ شاویز اس پر غصہ کرتا اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھا اور اس کے پاؤں میں پہنے ہوئے سینڈل کی اسٹرپ کھولنے لگا تو وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھی۔ بولی شاویز کتنی دفعہ کہا ہے آپ ایسے نہ کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ میرے پاؤں کو ہاتھ لگائیں۔ بولا بھئی میری نازک سی بیوی ہے، تھک جاتی ہے تو اتنا تو مجھے کرنا ہی پڑے گا نا۔ رباب جو خود اپنے شوز اتارتی بیڈ پر بیٹھی تو شاویز ڈریس چینج کرتا ہوا روم کی لائٹ آف کرتا۔ بولا بائی دی وے آخر کار تم اب مجھ سے کہیں نہیں بھاگ سکتی۔ وہ جو اس کی شرٹ کے اندر سے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر لے جاتا، اسے خود کے نزدیک کرتا، اس کی قمیض کو وجود سے دور پھینک چکا تھا۔ رباب جو شاویز کی باہوں میں سمٹ سی گئی اور بولی اس کہانی کا بقیہ پارٹ ہماری کل کی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔